چودھری صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا جہاں میں خود قصور کے خاص طور پہ جو آپ کے کسان ہیں، جو آپ کے زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے مسائل سن بھی سکوں. اور آج اس سے پہلے ہم نے جو حکومت کی طرف سے یہاں قصور میں ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے، وہاں بھی میرا وزٹ بھی ہوا. وہاں کا انتظامیہ نے بڑا تفصیل سے ہمیں بریفنگ بھی دیا. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوبہ پنجاب میں اس سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور میرا خیال میں جو عام طور پہ میڈیا کے ذریعے ایک امپریشن دیا جا رہا ہے وہ نقصان دکھا رہا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے. بہت تباہی نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے قدرتی آفت ہوتا ہے تو نہ صرف صوبائی حکومت، لوکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، سب سے بڑھ کر جو وفاقی حکومت ہے ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور امید ہے کہ وفاقی حکومت جیسے ماضی کی طرح، جب میں وفاقی حکومت کا حصہ تھا، آج نہیں ہوں لیکن میں پچھلے حکومت میں ان کا وزیر تھا، تب بھی سیلاب آیا تو یہ شہباز شریف کا ہی حکومت تھا جس نے اس سیلاب میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، ہر سیلاب میں 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں سیلاب کو کاؤنٹر کرنے کے. آپ کا جو ریسکیو کا کمپوننٹ ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جو آپ کے صوبائی حکومت ہے، مریم شریف صاحبہ کی حکومت ہے، ان کا سب پہ اول کا کردار ہے. اور ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے، جو ان کے انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے. ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا عادت ہے، خاص طور پہ قدرتی آفت کے وقت، کہ لوگ تنقید شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود یہ ماضی میں دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، اور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو سختی سے پابند کیا ہے کہ آپ نے پنجاب کے عوام کے ساتھ دینا ہے، ریلیف ایفرٹس کے ساتھ دینا ہے. اور ریلیف ایفرٹس کا جو مجھے آج تھوڑا سا مجھے ایک بریفنگ ملا، میں اس سے جہاں کافی حد تک مطمئن ہوں، جو ریلیف کا سٹیج ہے اور جو ریکنسٹرکشن کا سٹیج ہے اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ دیں، اور وفاقی حکومت سے یہ اپیل کرے کہ ان کو یہ کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کرے. تو یہاں پھر ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے فوری طور پہ پچھلی سیلاب کی طرح اسی طرز پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری طور پہ پنجاب کے ان اضلاع پہ جو متاثر ہیں وہاں آپ مالی مدد پہنچائیں، آپ ریلیف پہنچائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذریعے. ساتھ ساتھ اس کے جو ریلیف کمپوننٹ کے فوری بعد جو آپ نے جس فیز میں آپ نے داخل ہونا ہے وہ ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. لیکن ریلیف میں ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ٹرانسفر کی اپیل کریں گے، جو سب سے زیادہ، اگر علاقہ تو پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن اگر پنجاب میں کسی ایک طبقہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ پنجاب کا کسان کا نقصان ہوا ہے، پنجاب کا زرعی شعبے کا نقصان ہوا ہے، جو نہ صرف ہمارا پورا ملک کا معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کا ایک آپ کی رول ہوتا ہے، مگر اس پورا ریجن پہ ہمارا امید ہے کہ آپ اگر ہم اپنا صحیح طریقے سے کسانوں میں، زراعت میں انویسٹ کریں تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے کہ دونوں مل کے ذرائع ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے ذریعے ایک یہ اس ایمرجنسی کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے. پچھلے سیلاب میں انہوں نے بیج
پہنچانے کے لیے، مفت پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بہترین قدم تھا اسی حکومت کا پچھلے سیلاب میں. تو اس دفعہ بھی ہم وہی اپیل کریں گے ان سے کہ بیج کے لیے اور کھاد کے لیے کسانوں کو مدد کیا جائے، سپورٹ کیا جائے. آج میں نے آپ کے مطالبات ہے اس میں جو بجلی اور سود کے ٹاپکس پہ آپ نے قرض کے ٹاپکس پہ جو آپ نے بات کی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو لونز ہے اس میں مدد کیا جائے فارمرز کو، اور جو بجلی کی کمپوننٹس ہے اس میں مدد کیا جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور آپ کی یہ بات پہ غور کر کے اس کام کریں گے اور ضرور کسانوں کو مدد کریں گے. صوبائی حکومت بھی مدد کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ وہ آپ کے ساتھ تھے. جہاں تک آپ نے گھروں کی بات کی، یہ تو پھر تیسری فیز میں آ جاتا ہے جو ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. وہاں آپ کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے، وہاں عام عوام کا جو گھر کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، وہ جو اوور آل انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، اس میں ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کیا جائے گا. اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ کے تحت ہمارا یہی اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ ایک بہت اچھا ماڈل جو سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، وہ اکیلا سندھ حکومت کام تو سندھ حکومت کر رہی ہے، مگر یہ ہم وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور صرف ممکن ہی تھا وفاقی حکومت کے سپورٹ کے تھرو. اس لیے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے عالمی دنیا سے بات کر کے، عالمی ادارے سے بات کر کے وہ فائنینسنگ کی بندوبست کی. تو ضرور ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثر علاقوں کو مالی مدد پہنچانا ضروری ہے. ساتھ ساتھ جو زرعی شعبہ ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت ہمارے کسانوں کو بیج، کھاد، ان کے لونز کو، ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا. ریکنسٹرکشن کی فیز میں ہم ضرور وفاقی حکومت سے بات کریں گے کہ ان کو صوبائی حکومتوں کو، اس وقت پنجاب حکومت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، مگر اس سے پہلے جو پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان ہوا، گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز کے اور یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے، ریلیف کا فیز سے گزر کے ریکنسٹرکشن کی فیز تک عوام کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے، قدرتی آفت ہو، اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو، اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا، وہ فوکس آپ کے ایشوز پہ رہیں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، ملک بھر کے عوام کو مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرے گا. آخری بات میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ اوبیسلی ان دریا سے آئے ہے جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں. اور عام طور پہ ہمارا اس جنگ سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اور بھارت نے، مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے. تو جب سنتاس معاہدہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو جو آپ کے پاس پاکستان کو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا پڑا کہ اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور یہاں سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس ٹائم پہ اس تعداد کا ہمارا پانی یہاں موجود ہے. تو عام طور پہ ہم اپنا تیاری بھی اس لحاظ سے کرتے ہیں. اس دفعہ بھارت کی آپ
इक़दामात देख के कि वो इंसानियत को भी भूल के ये सारे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस चीज़ का भी हमें सब एक हो के इसका मजम्मत करना चाहिए। मैं आलमी सतह पर जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत की तरफ से सिंतास मुआहदा की मुखालफत इन्होंने वायलेशन किया है, हम आलमी सतह पे ये आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये भी जद्दोजहद जारी होगा और हम भारत को मजबूर करेंगे कि इनको या ये सिंतास मुआहदा को मानना पड़ेगा या आपके दरिया आपको वापस देना पड़ेगा। आलमी कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, ये आलमी कानून के मुताबिक भारत पे फर्ज है उनके पास ये या वो अपना किया हुआ सिंतास मुआहदा को मान ले या वो आलमी कानून और लोअर रिपेरियन राइट्स को मान ले। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, आपका आवाज़, इस आवाज़ में हम एक साथ इंशाअल्लाह ताला इस इशू को उठाएंगे और इनको मजबूर करेंगे कि इस किस्म के जुल्म, वो कहते हैं कि हम सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, तो ये जो पानी के साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं ये आम पाकिस्तानियों को, आम पंजाबियों को, आम आदमी को टारगेट कर रहे हैं और ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर चौधरी साहब और उनके पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मैं पंजाब हुकूमत की जो इंतज़ामिया है उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि सब मिलके काम कर रहे हैं। आपके तमाम जो मुतालबात हैं ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला, जो सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं वो हम सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। जो वफाकी हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरे इशूज़ जिस पे हमने बात किए हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वज़ीर आज़म साहब से बात करूँगा और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब आपको, कसूर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज पार्टी का कोई अहदेदार नहीं बना, सारी पार्टी के अहदेदारान टिकट होल्डर्स मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी सरकार ने आलमी कानून तोड़कर सिंतास मुआहदे को तोड़ा है और मोदी सरकार इंसानियत को भी भूल गई है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मोदी सरकार पानी छोड़ते वक्त नहीं बता रही कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है। मजीद कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, भारत को मजबूर करेंगे कि सिंतास मुआहदा माने या हमारे दरिया वापस करे।